بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قائدین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مختلف جماعتوں کے نمائندگان، میرے مرشد اول حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند، اسٹیج پر تشریف فرما جید علماء کرام، سرگودا و آس پاس کے غیور مسلمانوں، میڈیا کے دوستوں، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں جب حاضر ہوا یہاں پہلے نمبر پر تو میں اس بھرپور طریقے سے کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر شاہینوں کے شہر سرگودا کے واسیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یقیناً عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستگی کا یہی حق بنتا ہے کہ اپنا تن من دھن قربان کر کے ہم اس مشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ تو مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ، جو انہوں نے بات شروع کی تھی، میرے ذہن میں آیا کہ اسی کی کچھ تکمیل ہو جائے۔ آپ نے مرزا قادیانی کا دعوی مہدویت کہ وہ مہدی ہے وہ بیان کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے جو دعوے ہیں وہ سنگل بھی نہیں ہیں، ڈبل دعوے بھی ہیں، اور ایسے دعوے آپس میں اس نے کیے ہیں کہ ایک دعویٰ دوسرے سے میل جول نہیں کھاتا۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے اتمام الحجہ۔ ایک ہی میں یہ ایک پوائنٹ پر بات کروں گا، اور 3 باتیں میں نے عمران خان سے بھی کرنی ہے، اور ایک جو میرے ذمہ کام لگا ہے اس کا بھی بتانا ہے انشاءاللہ۔ تو مرزا قادیانی کی کتاب ہے اتمام الحجہ، اس میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ وہ امام مہدی جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں، اور وہ مسیح موعود جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ تم ہی ہو۔ یعنی سمجھنے والی بات یہ ہے، وہ حضرت نے ابھی کچھ نسب نامہ بتایا تھا حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا، تو مرزا قادیانی کا جو بک ہے اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا کہ امام مہدی بھی تم ہو اور عیسیٰ ابن مریم بھی تم ہو۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم الگ شخصیت ہے اور امام مہدی علیہ الرضوان الگ شخصیت ہے۔ دونوں کے نام مختلف ہیں، دونوں کے قبیلے مختلف ہیں، اور دونوں کی ماؤں کے نام مختلف ہیں۔ حضور علیہ السلام نے امام مہدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور فرمایا یواطئ اسمہ کا اسمی، کہ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ یعنی حضرت امام مہدی تو ان کا لقب ہے، نام آپ کا ہوگا محمد، اور فرمایا کہ اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا۔ اب حضرات محترم، یہاں مولانا نور محمد ہزاروی صاحب بھی بیٹھے ہیں جو قادیانی کتب کا
یا پانچا کرتے ہیں، ان سے پوچھو، اب وقت نہیں ہے آپ کو مرزا قادیانی کی کتابوں کے ٹائٹل دکھائے جائیں۔ اس نے کتاب البریہ میں اپنا پورا شجرہ نسب بیان کیا۔ اپنا نام اس نے غلام احمد، اپنے ابے کا نام غلام مرتضیٰ اور داتے کا نام عطا محمد، آگے ایک ہسٹری اس نے بتائی ہے اور کہا ہے کہ ہمارا قبیلہ مغل برلاس ہے اور ہمارے اجداد جو ہے وہ سمرقند سے آئے تھے۔ اب بھائی بات یہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مرزا قادیانی نے اپنا قبیلہ بتایا ہے مغل برلاس، تو کیا سوال ہے قادیانیوں سے کہ حضرت فاطمہ جن کی اولاد میں سے حضرت امام مہدی ہونے ہیں، کیا حضرت فاطمہ جو ہے ان کا قبیلہ مغل برلاس ہے؟ ان کا قبیلہ ہے قریش قبیلہ، یہ مغل برلاس اور وہ قریش قبیلہ آدن ذات بھی کوٹ کلی تے چھتیرن جپے ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، شرم بھی نہیں آتی اس کی حیا کو۔ چلو اتنا بکتا کہ میں امام مہدی ہوں، پتہ نہیں کوئی سوچ ہی لیتا۔ پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی تو ہے۔ بھائی حضرت عیسیٰ، ان کا نام عیسیٰ، ان کی والدہ کا نام مریم اور تیری ماں کا نام مائی گسیٹی، تیرا نام مرزا غلام قادیانی، تیرا ابا مختلف، تیرا قبیلہ مختلف، کبھی تو قریشی بنتا ہے کبھی مغل بنتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ نہ مغل ہیں نہ وہ قریشی ہیں، وہ بنی اسرائیلی ہیں۔ ایک بندہ کبھی وہ یہ کہے کہ میں مغل برلاس ہوں، پھر کہے کہ میرا قبیلہ قریش ہے، پھر وہ کہے کہ میرا قبیلہ بنی اسرائیل ہے، کتنے ابے بن گئے اس کے ہیں؟ زور سے بولو کتنے؟ 3 ابے بنے۔ ایمانداری سے بتاؤ جو اپنے ابے 3 مانتا ہو وہ حلالی ہوتا ہے یا حرامی ہوتا ہے؟ مرزا کعبے پہ لعنت، مرزا کھانے پہ لعنت، مرزا کی ذریت پہ لعنت۔ قادیانیوں، نبی بنانا، نبی ماننا بڑی اونچی بات ہے، ہمارا چیلنج ہے کہ اپنے ابے کو پہلے حلالی تو ثابت کرو۔ ٹھیک ہے حضرات محترم، یہاں حاضری لگوانی ہوتی ہے تو میں نے یہ مولانا کی بات کو آگے چلانا تھا کہ اس نے صرف امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ حضرات محترم، اس وقت ملک میں عجیب و غریب کیفیت، بلکہ پورا ملک ہی کہو 2-4 ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے اپنے نبیوں کی تربیت کی ہے، تیاری کرائی ہے، میری بھی ایسے تیاری کروائی۔ دیکھو قائد جمعیت حضرت مفتی مامون صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے 5.5 فٹ کے بدن کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکتا، وہ اتنی بڑی مملکت میں کیا اسلام نافذ کرے گا؟ آیا ہے ریاست مدینہ قائم کرنے اور ہر روز صبح جو ہے سنت رسول نہیں، سنت انبیاء کو چھیل کر تراش کر نالی میں پھینک کے آتا ہے۔ یہ خدا کے اوپر بھی تہمت ہے کہ خدا نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے۔ اگر خدا نے تمہاری تربیت کی ہوتی تو کم از کم خاتم النبیین کا لفظ تو تمہارے منہ سے اچھا طریقے سے نکلتا۔ اور تمہارے قادیانیوں نے تمہارے نانا منشی گور علی کو مرزا
قادیانی کے 313 ان کے بقول جو 313 صحابی ہیں ان میں شمار کیا ہے. اور تمہارا اپنا کردار کیا ہے کہ مشہور زمانہ کٹر قادیانی میاں عاطف جیسے لوگوں کو تم اپنے مشیر بناتے ہو. قادیانیوں کا جو یار ہے مرزائیوں کا جو یار ہے مرزائیوں کا جو یار ہے. تو ان کی ترجمانی کرنے والا اور خاتم النبیین کا لفظ اس کی زبان سے نہ نکلے اور قادیانی اس کے نانے کا نام مرزا قادیانی کی کتابوں میں درج کریں. میرا یہ بھی سوال ہے عمران خان سے کہ یہ قادیانیوں کی کتابیں بک رہی ہے کہ تمہارا نانا مرزا قادیانی کا صحابی تھا. کیا تمہیں کبھی جرأت ہوئی ہے کہ قادیانیوں کے منہ کے اوپر جوتا مارتے کہ میرا نانا تو مسلمان تھا ہم مسلمان ہیں؟ کبھی جرأت نہیں ہوئی. غیرت کرو جرأت کرو. وہ قادیانی جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں وہ میرے بھی دوست نہیں ہو سکتے تمہارے بھی دوست نہیں ہو سکتے. اور سن لو جب اسلام کا مذہب مسئلہ آئے اپنے عقیدے کا مسئلہ آئے پھر یاد رکھو قیامت کے دن ہماری بخشش نہ نواز شریف نے کرانی ہے نہ آصف زرداری نے اور نہ عمران خان نے. ہماری بخشش ہماری سفارش ہونی ہے تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شفاعت ہمیں ملے گی. اس کے بغیر ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے. ہم اپنے نبی کے ہم پیارے نبی کے ہم سونے نبی کے. سنو تمہارے اس مشکوک کردار کی وجہ سے اب امت کو شک ہو چلا ہے تمہارے عقیدے پر اور ہم کہتے ہیں اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے برسر منبر پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ 2 چادریں کہاں سے لائے. صدر ضیاء الحق کے اوپر شک پڑا. مولانا منظور احمد چنیوٹی نے بھری مجلس میں مطالبہ کیا تھا. اس لیے میں بھی عمران خان کو کہتا ہوں تمہارا کردار تمہارے دوست سارے کے سارے مشکوک ہیں. اگر تم مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا سمجھتے ہو اس کی تعلیمات کو جھوٹا سمجھتے ہو تو آؤ مسلمانوں کی طرح مرزا قادیانی کے اوپر تم لعنت بھیجو. میں اعلان کرتا ہوں اتنی بڑی کانفرنس میں عمران خان اگر مرزا قادیانی کے اوپر تم لعنت بھیجو گے تمہارا جوتا ہمارے سر کا تاج ہوگا. اور یاد رکھو اگر تم لعنت نہیں بھیجتے تو قوم یہی جوتے تمہارے منہ کے اوپر مارے گی انشاءاللہ. مرزائیوں پہ لعنت مرزے پہ لعنت مرزائی نوازوں پہ لعنت. ایک رٹ چلی ہوئی ہے چور جھوٹے. اب آپ نے اس کی آڈیو سنی ہوگی. وہ اتنا قوم کو گمراہ کیا 22 کروڑ عوام کو گمراہ کیا فوج کو عدلیہ کو. وہ ایک سائفر آ گیا امریکہ سے سائفر آ گیا. اب کیا ہو گیا بات گول مول رکھنی ہے ایک کھیل کھیلنا ہے. تم کھیل کھیلنے کے لیے آئے تھے میں کہتا ہوں ملک کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے. قوم یہ تمہارا گناہ جو تم نے اربوں روپے حرام کیے قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. باقی رہی بات ٹرانسجینڈر اس قوم کو ان حکومتوں کو چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپل پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو یاد رکھو قرآن پاک عبرت کی کتاب ہے. آج یہ جو ٹرانسجینڈر آیا ہے صرف یہ نہیں کہ کوئی منہ سے کہہ دے چلو جی میں عورت ہوں مجھے عورت تسلیم کر لو مرد ہوں مرد تسلیم کر لو. اس کے اندر اور خباستیں ہیں. وہ جینز تبدیل کرنا چاہتے ہیں نسلیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یعنی ڈاکٹری لحاظ سے
کو ایسا طریقہ بنانا چاہتے ہیں، چاہے تو لڑکا بنا لو چاہے تو لڑکی بنا لو، اور انجام کار کیا ہے کہ وہ قوم لوط والا سبق جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو جو قوم لوط والا کردار ادا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قوم لوط کا انجام بھی یاد کر لیں۔ اس لیے جیسے میرے پیش رو نے کہا، انشاءاللہ ٹرانسجینڈر یہ قانون پاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جہاں تک صوبائی اسمبلی پنجاب کی ذمہ داری ہے تو ہمارے عزیز مولانا معاویہ اعظم طارق نے بھی اس کے خلاف تحریک جمع کروائی ہے، میں نے بھی تحریک اس کے خلاف جمع کروا دیا ہے انشاءاللہ۔ اور میں یہ اعلان کرتا ہوں، یہ شمع ختم نبوت کے پروانوں کی موجودگی میں یہ الٹے لٹک جائیں انشاءاللہ، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں ہونے دے گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، آخری بات، مطالبہ ہوا چناب نگر کانفرنس کے متعلق، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میری جتنی صلاحیتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ، میری قربان ہے، وہ میری اپنی کانفرنس ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے کوشش کی، لیکن ایک میرے ذہن میں تجویز آئی ہے، وہ یہ کہ آج کل چودھری پرویز الہی صاحب کو بڑا شوق لگا ہوا ہے، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، ختم نبوت کے بورڈ بھی آپ نے دیکھے اور دفاتر میں بھی بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو ایک چونکہ عالمی جو ہے اس کو بڑی تکلیف ہے اس کانفرنس کی، تو میں یہ کہوں گا کہ حافظ راسخ الہی صاحب ان کی وساطت سے ایک درخواست پہنچ جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کا مؤثر علاج ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔